کچھ ڈاکٹرز ایس ڈی ایچ میں ایسے ہیں جنہیں بہت سال یہاں پہ ہوئے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنی ٹرانسفر کو خود روک رہے ہیں مفاد کے لیے، اور اس میں آپ کا نام بھی آ رہا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پرائیویٹ کلینک چل رہے ہیں، لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹرانسفر جو ہے یہاں سے نہیں ہونی چاہیے. کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے جناب، میں اپنی آپ سے ہی شروع کرتا ہوں کیونکہ ایز اے پریزیڈنٹ میں خود اپنی بات کرتا ہوں. میں ناظرین، روبرو کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی. ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر ایسوسیشن کپوارہ کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر اعجاز احمد بٹ صاحب. روبرو کے اس پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم، شکریہ. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹری کا پیشہ ایک عظیم پیشہ ہے، لیکن اگر ہم ضلع کپوارہ کی بات کریں تو دن بہ دن یہاں پر لوگوں کا اعتماد ڈاکٹروں پر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. جو ٹرسٹ ایشو ہے ڈاکٹروں اور پیشنٹس کے درمیان ضلع کپوارہ میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں فیضان صاحب، آپ نے بڑا ایک اچھا ایشو آج ریز کیا ہے. یہ جو ٹرسٹ ایشو ہے، جیسے آپ نے خود بولا کہ جو پہلے ہوا کرتا تھا ڈاکٹروں پہ بھروسہ، وہ تھوڑا کم ہوا ہے. اس کے بہت سارے کارن ہیں. ڈاکٹرز جو ہیں وہ اتنے زیادہ بھی نہیں ہیں، مطلب جتنے ہونے چاہیے یہاں پہ. اور مین امپورٹنٹ فیکٹر اس میں یہ ہے کہ جو فیس بک لوگ یوز کرتے ہیں، ان پہ آپ خود بھی دیکھا ہوگا پچھلے ایک مہینے سے بہت زیادہ یہ مطلب ایک ڈیمانڈ چل رہی ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز بڑے خراب ہو گئے ہیں، ڈاکٹرز کچھ کام نہیں کرتے ہیں، یا ہمارے پیرامیڈکس جو باقی ہے ان پہ ایسے الزام لگائے جاتے ہیں جو کہ بالکل بے بنیاد ہے. کیونکہ اگر آپ ہمارا کام دیکھیں گے، اگر آپ ضلع کپوارہ کی بات کریں گے یا ایس ڈی ایچ کپوارہ کی ہم پہلے بات کریں گے، اگر میں آپ کو کام بتاؤں گا کہ کتنا کام ہم ڈاکٹرس اینڈ پیرامیڈکس کریں گے ایک دن میں یا ایک مہینے میں، پھر آپ خود سمجھیں گے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا یہ کام بھی کرتے ہیں کچھ. اس لیے میں آپ کی وثاقت سے بھی ان فیس بک ویریئرز، ہم ان کو فیس بک ویریئرز بولتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ لکھنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج پورے، چاہے وہ بوڑھے ہو، جوان ہو، لڑکیاں ہو، عورتیں ہوں، سب فیس بک یوز کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ پچھلے ایک مہینے سے آپ نے دیکھا ہوگا مافیا از رننگ ان ایس ڈی ایچ کپوارہ یا ان ادر ہاسپٹلز. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کا دماغ ایسے ہی جب بھی وہ آ جاتے ہیں ان کو وہ ٹرسٹ ایشو ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میں آپ کی وثاقت سے ان سے بھی یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے بے بنیاد الزامات ہمارے ڈاکٹروں کے اوپر، ہمارے پیرامیڈکس کے اوپر یا ہمارے باقی جو بھی ملازم ہیں ان کے اوپر نہ کریں، مہربانی کر کے. جی ڈاکٹر صاحب، اور ایک الزام لگ رہا ہے ڈاکٹروں پر کہ وہ غیر ضروری ادویات اور ٹیسٹ لکھتے ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارماسسٹس اور جو میڈیکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان سے یہ ملے ہوئے ہیں اور انہیں کمیشن ملتا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنے پیشے کے ساتھ اب کمپرومائز کیا ہے. کس حد تک صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے جناب. دیکھیے یہ بھی میں اسی بات پہ آتا ہوں، کیونکہ یہ فیس بک ویریئر جو ہے یہی پھیلاتے ہیں. تو کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں لکھتا ہے. جو ہمارے جو ضلع کپوارہ میں ہمارے ڈاکٹر ہیں، آلدو بہت کم ہے جو ریشو ہونا چاہیے تھا، ان پہ لوڈ بہت زیادہ ہے. ایک طرف سے کچھ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، اگر ہم کو دوائی لکھیں گے، نہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹیسٹ لکھو، کچھ نہ کچھ ٹیسٹ لکھو. جب ہم ٹیسٹ لکھتے ہیں تو پھر بولتے ہیں ٹیسٹ کیوں لکھتے ہو. اور باقی دوائی کی بات کر رہے ہو، دوائی کوئی ایسا نہیں، اگر آپ کو کہیں پہ کچھ لگ رہا ہے، کسی کو بھی لگ رہا ہے، وہ ہمارے سی ایم او صاحب بیٹھے ہیں، بی ایم او صاحب بیٹھے ہیں، یا ایون ڈسٹرکٹ کلیکٹر صاحب، ڈی سی صاحب بیٹھے، دے کین کمپلین ٹو اے پرٹیکولر ڈاکٹر. مگر جہاں تک ہمارے ایسوسیشن کی بات ہے، جتنے بھی ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں، دے آر رائٹنگ ان اے لیگل وے جتنا ضرورت ہو. باقی دیکھیے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ میڈیکل ریپس آتے ہیں، آپ نے خود دیکھا ہوگا میڈیکل ریپس کہیں پہ بھی آتے ہیں، کیونکہ یہ تو روزگار ہے، ان کو بند تو نہیں کریں گے. کمیشن ملتا ہے؟ نہیں، کوئی کمیشن نہیں ملتا ہے، ان کا روزگار ہے. آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کتنی بے روزگاری ہے. اور اس ٹریڈ سے بہت سارے ہمارے جوان جو ہے وہ اس میں ملوث ہے. تو آپ مجھے لگتا ہے یہ فیس بک ویریئرس یہ بولتے کہ ان کی یہ جو
इनकी ये नौकरी है, बाकी चीज़ ये तो बंद करो, ये तो बंद नहीं हो सकता है। बिकॉज वो आते हैं हमारे पास, उनको रिसर्च मालिक्यूल को कोई आता है, कोई रिसर्च मेडिसिन नया आता है, उनका आपके पास आना ये नहीं है कि वो आप उनसे मिले हुए हैं। नो, दिस इज देयर ड्यूटी, दिस इज देयर ड्यूटी टू refresh the new molecules which are coming in this medicine or surgery to us. They introduce that new molecule to us. उसके बाद हम देखते हैं, पहले हम सैंपल लेते हैं, पहले हम अपने घर वालों पे इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं कि हम सीधे पेशेंट्स को देते हैं। अगर हमें ये लगता है कि इस दवाई से ठीक होता है बीमार, हमारे घर के कोई भी, आफ्टर दैट हम इसकी एफिकेसी देखते हैं और उसके बाद लिखते हैं। अब इसमें यही आता है कि जो फेसबुक वॉरियर्स है, दे आर राइटिंग, दे आर मेलाइनिंग आवर इमेज, दिस इज़ वेरी बैड। जी, कुछ डॉक्टर्स एसडीएच में ऐसे हैं जिन्हें बहुत साल यहाँ पे हुए, और जो लोग कह रहे हैं कि कुछ डॉक्टर जो हैं वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अपनी ट्रांसफ़र को खुद रोक रहे हैं आज के लिए, और उसमें आपका नाम भी आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि इनके प्राइवेट क्लिनिक चल रही है, लिहाजा ये चाहते हैं कि हमारी ट्रांसफ़र जो है यहाँ से नहीं होनी चाहिए। किस हद तक सही है? देखिए जनाब, मैं अपने आप से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि एज ए प्रेसिडेंट मैं खुद अपनी बात करता हूँ। या ऐसे ही डॉक्टर इकबाल साहब है, डॉक्टर मकबूल साहब है, डॉक्टर खालिक साहब है, या बाकी डॉक्टर्स हैं, किसी को कोई शौक़ नहीं है कि यहाँ बैठने का। जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाएगी ट्रांसफ़र की, तो we will go from here. We have given in writing in Director Health Service कि हमें यहाँ से मेहरबानी करके ट्रांसफ़र करो। अच्छा, तो अगर हमने खुद लिखा है ट्रांसफ़र करने तो वो मामला कहाँ आता है? बाकी मैंने आपको पहले ही बोला है, ये कुछ बंदे जो हमने आइडेंटिफाई, जो हम सोशल मीडिया पे बिल्कुल हैशटैग किया कि यहाँ से निकालो। पिछली बार आपने खुद देखा होगा, डीसी साहब ने यहाँ पे एक अटैचमेंट ख़त्म करो। उस वजह से हमारे जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसके, हमारे हॉस्पिटल के, जैसे डायलिसिस यूनिट है, सीटी स्कैन है, एक्सरे है, और बाकी जो है एएनटी सेक्शन, वो तो कंप्लीट क्लोज हुआ था। तो कहाँ से लाएंगे ये डॉक्टर्स? आपने खुद देखा होगा, पिछली बार सिलेक्शन होगी 62 मेडिकल ऑफिसर्स की, उसमें टोटल 25 डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया, बाकी ने ज्वाइन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? उसमें बहुत सारे कुछ पीजीज भी थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने हालात देखी यहाँ की, क्योंकि आपने 7 दिन पहले वहाँ एफआईआर भी हुआ एक के हालात का मतलब क्या? हालात का मतलब कि जो लोग आते हैं हॉस्पिटल आते हैं, उनका रवैया डॉक्टरों के साथ, पैरामेडिक्स के साथ अच्छा नहीं होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 99% लोग बहुत अच्छे हैं, दे आर कोऑपरेटिंग विद आवर हेल्थ एम्प्लॉयज, विद आवर डॉक्टर। मगर कुछ ये 1% लोग जो है ये सीधे आते हैं, या तो हमारे दरवाजे वहाँ पर तोड़ देते हैं, गालियाँ गलौज देते हैं। पिछले संडे को हमने देखा कि कुछ 5-6 बंदे आए थे, उन्होंने सीधे डॉक्टरों को गालियाँ मारी। उसमें कुछ दो डॉक्टर श्रीनगर थे। दूसरे दिन वो मुझसे मिले, बोला कि मोस्ट प्रोबेबली वी विल लीव दिस जॉब। फिर उनको हमने हाथ जोड़ के बोला कि मेहरबानी करके आप यहाँ ठहरो, हम उनके साथ बात करेंगे, दूसरी बार नहीं होगा ये। और आपकी वसात से मैं सब लोगों से अपील करता हूँ, अगर आपका रवैया यही रहेगा तो यहाँ कोई डॉक्टर टिकने वाला नहीं है। जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि मामूली सी बीमारी पर लोगों को यहाँ से रेफ़र किया जाता है, जिस बीमारी का इलाज यहाँ पर हो सकता है उस पर भी इन्हें रेफ़र किया जाता है, ऐसा क्यों? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं आपको कुछ अब आपने ये सवाल पूछा ही, मैं आपको कुछ वर्गन दे देता हूँ अपने एसडीएच का। मैं पहले इसी की बात करता हूँ, फिर पूरे जो भी हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मैं खासकर एसडीएच की बात, हमारी एसडीएच की बात कर रहा हूँ। दिन में हमारे पास कम से कम 1200 to 1300 पेशेंट आ जाते हैं ओपीडीज़ में। उनको कौन देखता है? उनको हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स देखते हैं। 60 to 70 लोग हम एडमिट करते हैं, उनको कौन देखता है? डॉक्टर्स ही देखते हैं ना। और अगर हम अब सीटी स्कैन सेक्शन चलता है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी होते हैं, हमारे पैरामेडिक्स भी होते हैं। कम से कम 10-12 सीटी स्कैन दिन में होते हैं, तो ये काम कौन कर देता है? डायलिसिस यूनिट है हमारा, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायलिसिस यूनिट। जो हमारी टीम आई थी, बाहर से भी आई थी, श्रीनगर से भी आई, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस से, उन्होंने भी बोला कि जो एसडीएच कुपवारा की डायलिसिस यूनिट है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायलिसिस यूनिट। बाकी ईसीजीज, अल्ट्रासाउंड, लैब, या आपने बोला ये नॉर्मल डिलीवरीज़, कम से कम 8 से 10 नॉर्मल डिलीवरीज़ होती है। एलएससीएस कम से कम 5-6,
اور یہ کیونکہ ریسنٹلی ہمیں یہاں 3 گائنیکالوجسٹ اور آ گئے، تو یہ 24 آور سروس ہے ہماری گائنیکالوجسٹ سروس جو ہے، مطلب رات کو بھی سرجری ہوتی ہے، جس کو سرجری کرنی ہو وہ تو بیچارے وہیں پہ ہوتے ہیں. اب کوئی پیشنٹ کوئی کسی وقت نہیں ہمیں جی جانا ہے، سری نگر جانا ہے، تو ایٹ اے ٹائم دے کین ریفر. یا کسی وقت ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کو بہت مطلب انیمیا بہت زیادہ ہوگا، کوئی پیشنٹ ایسا بھی آتا ہے 4 گرام کر کے وہاں آ جاتا ہے، یا کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے، تو وہی ان پیشنٹس کو سکمز یا ایل ڈی ہاسپٹل بھیجنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ سارے آئی سی یوز کی فیسلٹی یہاں پہ نہیں ہے. ایٹ دیٹ ٹائم وی آر compelled to refer these patients. باقی ایسے فضول ریفرل وغیرہ یہ جو ہیش ٹیگ وغیرہ فیس بک پہ، یہ بالکل بے بنیاد ہے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ سچ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ پرائیویٹ کلینکس پر زیادہ اچھی طرح سے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں جو مطلب ہاسپٹل کے برعکس؟ ہاں بالکل غلط ہے، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا. دیکھیے وہ کہہ رہے کہ موٹیویٹ کر رہے ہیں پیشنٹس کو وہاں سے یہاں آنے کی. نہیں، کوئی ایسے موٹیویشن نہیں ہوتی ہے. کوئی کسی کو یہ نہیں بولتا کہ آپ میرے کلینک پہ آ جاؤ. دیکھیے یہ آپ کی مرضی ہے، صبح 10 بجے تک آپ کلینک پہ بیٹھ سکتے ہیں. جب تک پرائیویٹ پریکٹس بند نہیں ہو جائے گی، آپ کیسے بولو گے ڈاکٹروں کو آپ پریکٹس مت کرو؟ کوئی پیشنٹ آتا ہے وہ خود سے ہی بولتا نہیں میں جی پرائیویٹ کلینک پہ جاؤں گا، تو ہی از موسٹ ویلکم دیئر. یہ جو میں نے بولا آپ کو 1200 سے 1300 پیشنٹ دن میں آتے ہیں، وہ کون دیکھتے ہیں پھر؟ وہ بھی تو ہماری لوگ ہیں نا، وہ بھی کپوارہ کے لوگ. میں تو اس ہاسپٹل کی ایس ڈی ایچ کپوارہ کی، اس کے بعد ڈی ایچ ہندوارہ، they are working like anything. They are doing wonders in every field. SDH کرالپورہ، SDH سوگام، ہر جگہ ہماری فیسلٹی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کون یہ بول رہا ہے. پرائیویٹ کلینکس تو ہے، یہ وہ تو ہر جگہ، وہ سری نگر میں بھی ہے، شوپین میں بھی، ہر جگہ ہے. ویسے یہاں پہ بھی ہے، لیکن وہ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں. صبح 10 بجے سے ہوتے ہیں، شام کو 4 ساڑھے 4 کے بعد ہوتے ہیں. تو جب تک بین نہیں لگے گی وہ گورنمنٹ بین کرے، وہ تو ہم کوئی بین نہیں کر سکتے ہیں. باقی فیس بک والے اس پہ بین نہیں کر سکتے ہیں. فیس بک ویریئرس کو آپ یہ بتائیے گا جب تک گورنمنٹ آرڈر نہیں آئے گا تب تک یہ بین نہیں ہو سکتا. جی، پاپولیشن کے حساب سے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایس ڈی ایچ کپوارہ میں ڈاکٹرز برابر ہیں؟ اگر نہیں ہے تو آپ کی ایسوسیشن کیا کر رہی ہے؟ کیا آپ کی ایسوسیشن اعلیٰ عہدیداروں تک یہ بات پہنچاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے ایز این ایسوسیشن وی ہیو میٹ آور وردی کمشنر، our worthy director صاحب many times and we respect them a lot. کیونکہ ریسنٹلی میں نے بولا کہ 6 ڈاکٹروں نے یہاں پہ ہمیں جوائن کر دیا ایس ڈی ایچ کپوارہ میں، اور ہمارے بلاک میں بھی 1 نے جوائن کیا، باقیوں نے لگ بھگ 8 ڈاکٹرس نے جوائن نہیں کیا ہے، آلدو انہوں نے پوسٹنگ کی تھی ان کی. اب وہ ویٹنگ لسٹ ہمارا ہے، ان کا ہے، وہ آ جائے گا آلموسٹ ودن 1 month وہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا، ڈاکٹرس یہاں پہ آ جائیں گے. لیکن اس کے بعد بھی ہم بول رہے ہیں کہ پورے ڈاکٹرس جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ود آور سب کی کوشش کی وجہ سے، ہماری کوشش بھی اور ہمارے سی ایم اوز وغیرہ سب کوشش میں ہی لگے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرس آ جائے، یا زیادہ سے زیادہ پیرامیڈکس آ جائے، باقی آ جائے یہاں پہ، تاکہ یہ جو ورک لوڈ ایک ڈاکٹرس پہ پڑتا ہے یا ایک پیرامیڈک پہ پڑتا ہے تو وہ کم ہو جائے. اس سے ورک کنڈیشنز بھی امپروو انشاءاللہ ہو جائیں گے. جی، جو ڈاکٹرس ہے وہ جنرک میڈیسن جو ہے وہ کیوں نہیں وہ لکھتے؟ اس کے برعکس وہ برانڈ نیم لکھتے ہیں. اگر وہ جنرک میڈیسن لکھتے تو فائدہ پیشنٹس کو ہی تھا، ایسا کیوں؟ دیکھیں ہم لکھتے ہیں اندر، ہمارے ایس ڈی ایچ کی بات کرتے ہیں اور باقی جگہ بھی، ڈی ایچ ہندوارہ میں بھی ہمارا یہاں پہ یہ ریڈ کراس کا آپ نے دیکھا ہوگا، ریڈ کراس کی ایک شاپ ہے. تو اس میں ہاں کچھ چیزیں یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ساری میڈیسنز اویلیبل نہیں ہوتی ہے. اگر ساری میڈیسن وہاں پہ اویلیبل ہوتی تو وی وڈ ہیو ریٹن ایوری تھنگ دیئر. اب کچھ چیزیں وہاں پہ ملتی ہیں وہ تو لوگ وہاں سے لے لیتے ہیں، اور ہم لوگوں کو یہ بھی گزارش کرتے ہیں آپ کی وساقت سے دے کین اویل، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں ریٹ کافی کم ہوتی ہے، دے کین اویل دیئر بینیفٹ. جی ڈاکٹر صاحب، ویکسینیشن ہو رہی ہے اور لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لوگوں کی جانکاری کے لیے آپ کچھ انہیں مطلب بتا دیجیے اس حوالے سے. دیکھیے اب آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا، کیونکہ ویکسینیشن اگر اس میں کچھ پرابلم ہوتی تو ہم کیوں کرتے؟ جی آپ نے خود بھی دیکھا، ہو سکتا ہے آپ نے میرا فیس بک بھی دیکھا ہوگا، میں نے خود بھی کیا. یہاں ہمارے سی ایم او ہے، بی ایم او ہے، جو بھی سینئر ڈاکٹر اقبال صاحب سب نے کیا. جو ہمارے پیرامیڈکس ہے سب نے کیا، سویپرس ہے، آشاز ہے،
جب سب نے کیا, اگر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی, ہم جو ہمارے گھر میں مطلب میڈیکل فیلڈ کے ساتھ ہیں انہوں نے کیا, لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہم ان کو جو بھی ابھی تھوڑا مطلب ہمیں تھوڑا ایک پرابلم آ رہی ہے آنگن واڑی ورکرز کی, جی وہ ابھی سارے ہمیں نہیں آ رہے ہیں. آپ کی وسعت سے میں ان کو بھی اپیل کروں گا کہ آپ کا نمبر آ گیا ہے, آپ آ جائیے, آپ اپنی ویکسینیشن کیجیے, کیونکہ بعد میں آپ کو ملے گا نہیں. آپ بولیں گے ہمیں کرو, اس کے بعد نہیں ملے گا. اور اس میں کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ, تھوڑا فیور چڑھتا ہے ایک دن, لیکن باقی کوئی ایسی یہ خطرناک سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا. اس لیے سب آپ کے وسعت سب کو ہم اپیل کریں گے, کیونکہ اب انشاءاللہ اس کے بعد لوگوں کا نمبر آ جائے گا, ان کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ سب تیار رہو ویکسینیشن کے لیے. ڈاکٹر صاحب, کچھ دن پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ ای آر روم کی سروس آپ نے اپ گریڈ کی تھی, اس حوالے سے کچھ جانکاری فراہم کی. دیکھیے جناب, انڈر دا ڈائریکشن آف ڈائریکٹر ہیلتھ سروس ہماری میٹنگ بھی ہو گئی تھی 2B1 میں. جو پہلے ہی ہمارے ای آر رومز تھے, چاہے سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں تھے, DH میں تھے, اور کسی پی آئی سیز میں بھی ہے, ان کو ہم اپ گریڈ کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ڈائریکٹر صاحب نے میٹنگ ایک بلائی تھی, اس میں ڈویژنل لیول پہ ایک کمیٹی بیٹھی ہے, اس کے بعد زونل میٹنگز, زونل کمیٹیز ہے, جیسے بارہمولہ اور کپوارہ میں ہم 2-4 بندے ہیں. تو ہمارا انشاءاللہ یہی رہے گا, جو بھی ایمرجنسی رومز ہر ایک ہاسپٹل, آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا SDH کپوارہ میں, انشاءاللہ ود ان 1 ویک اور ود ان 2 ویکس آپ اس میں کافی امپروو دیکھیں گے. کہ جو بھی ہماری وہاں ہمارا سامان ہوتا تھا وہاں پہ, اس میں کافی اپ گریڈیشن ہو جائے گی, اس کا سٹاف بالکل الگ ہو جائے گا, تاکہ جو بھی ہمارے ہارٹ اٹیک پیشنٹ ہوتے ہیں یا باقی کوئی بھی انافائلیکس ہو یا اور کوئی ایمرجنسی ہو, ان کو ہم زیادہ سے زیادہ توجہ اسی سروس میں دیں. باقی پہلے آپ نے خود دیکھا ہوگا, ہارٹ اٹیک پیشنٹ جو بھی آتا تھا یہاں پہ ہم اس کو سیدھے ریفر کرتے تھے, لیکن پچھلے 1-2 سال سے ہم تھرومبولیسس, یہ کسی اور اسٹیٹ میں ایسے اس لیول پہ نہیں ہوتا ہے. دس از دا فرسٹ اسٹیٹ ان کشمیر میں یہ, کیونکہ ہمارا ایک انیشیٹو ہے سیو ہارٹ انیشیٹو, اس میں ہمارے کارڈیالوجسٹ بھی ہمارے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں. اگر ہمیں کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو ہم ان کو یہ تھرومبولیسس یہیں پہ کرتے ہیں, تاکہ ان کی جان بچ جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, چلتے چلتے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ آپ سے ناراض ہیں, ان کے لیے کیا میسیج رہے گی آپ کی؟ دیکھیں, پہلے میں ان جنرل میسیج کہوں گا کہ آلدو ہمیں, کیونکہ ابھی کووڈ ختم نہیں ہوا ہے, آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے, آپ اگر باہر جائیں گے کپوارہ بازار میں, جو میکسیمم جو میڈیکل فیلڈ کے ساتھ واسطہ ہے یا میڈیا یا کسی اور ایون ایجوکیشن کے ساتھ بھی واسطہ ہے, جو ایجوکیٹڈ ہے وہی ماسک لگاتے ہیں. باقی آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے ماسک, سب نے ماسک پھینکی ہے, جیسے ہی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کووڈ ختم ہوا ہے. میں ان کو یہ اپیل کر رہا ہوں کہ یہ کووڈ ابھی ختم نہیں ہوا, اس کو آسانی سے مت لے لو. جو بھی ہم نے 2-3 چیزیں بولی تھی, ماسک لگانا, ہاتھ اپنے صاف رکھنا, ہاتھ دھونا, اور تھوڑی گیپ رکھنا ایک دوسرے کے درمیان, یا سینیٹائزر یوز کرنا, ان کا پورا خیال رکھیں. اور باقی آپ فیس بک ویریئرس کو میں یہ پلیز پھر سے میں استدعا کرتا ہوں آپ کی وساقت سے, ایسی افواہیں, مافیاز وغیرہ وداؤٹ اینی پروف یہ مت کیجیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے یہاں نئے ڈاکٹر آنے والے ہیں, کیونکہ سب آج فیس بک, میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے, تو اس سے 2 چیزیں ہمیں نقصان ہو جائے گا. کیونکہ اس سے ایک تو مس ٹرسٹ ہوتا ہے, پیشنٹ, یہ جو ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن ہوتی ہے یہ ایک بڑی پوائس ریلیشن ہوتی ہے. آپ کہہ رہی ہیں اس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. اب آپ خود دیکھیں گے, جب آپ فیس بک پہ یہ پڑھو گے مافیا ہے, آپ اس ہاسپٹل میں جائیں گے, آپ کیسے, اور اس سے یہ ہوتا ہے ڈاکٹرز پہ جو اٹیکس ہوتے ہیں, فضول میں اٹیکس, وہ تو زیادہ ہو جائیں گے اس پہ. اور یہاں کوئی ڈاکٹر باہر کا, وہ تو بھاگ جائیں گے یہاں سے. میں ان کو بول رہا ہوں جو ڈیفیشنٹ ہمارا سٹاف ہے اس کو زیادہ ڈیفیشنٹ مت کیجیے مہربانی کر کے. اور بس یہ امپورٹنٹ چیز ایک ہے جو میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں. اس میں اب آپ نے یہ بولا, یہ ہم اپیل کرتے ہیں اتھارٹیز, جو ہمارے ہائر اتھارٹیز ہے, کیونکہ کپوارہ آپ کو پتہ ہی ہے کافی دور ہے سری نگر سے بھی. میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر سروسز, اگر یہ ہاسپٹل یہاں پہ بن جاتا, ہمارے پاس اسپیس بھی ہے جو ہمارا اولڈ ہاسپٹل ہے, تو آپ سے بھی اصلاح کرتا ہوں کہ آپ بھی یہ اس کو اجاگر کیجئے, ہائی لائٹ کیجئے. ہم بھی اپنے طریقے سے, آلدو ہم نے اٹھایا ہے فائنانشل کمشنر کے ساتھ بھی
डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के साथ भी कि इस कुपवारा में एटलीस्ट ये मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल ये वो होती हैं, ताकि हमारी जो कुछ रेफरल्स होती है वो कम हो जाती है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सर। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर एसोसिएशन कुपवारा के प्रेसिडेंट डॉक्टर एजाज अहमद भट्ट साहब। इन्होंने जो भी लोग डॉक्टर्स पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कुपवारा में, इन्होंने उन इल्ज़ाम को मुस्तरद किया। रूबरू के अगले शुमारे में हम किसी और मेहमान के साथ किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।